مادر ملت کو بھی ٹریٹر کہہ دیا اور بہت بیہودہ قسم کے ان پر الزامات بھی لگائے۔ ایوب خان صاحب آئے دن اس کے بعد وہ سنبھل نہیں سکے، کیونکہ ان کا تھرڈ جو 5 سالہ منصوبہ تھا وہ ناکام بھی رہا۔ پاکستان کے جھنڈے کو جلایا، اسی دوران انہوں نے اپنے بنگلہ دیش کا جھنڈا بنایا۔ ایوب خان کو انہوں نے بھی بندوق رکھی، کہا چھوڑ بھائی، نفرت کو بیدار کیا پنجابیوں کے خلاف، فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف۔ اس بس میں وہ کہے کہ یار نفرت ہے اس وقت ویسٹ پاکستان کے خلاف، اور وہ نفرت اس نے خود بھری، اور ویسے ہم نے خود بھی بھری۔ آپ پر جو ایڈمنسٹریٹر تھے وہاں پر، ان کو وہ نفرت سے کہتے تھے پنجابی۔ اب جب ماشاء اللہ لگ گیا تو سارے اختیارات وہ پریزیڈنٹ کے ہاتھ آ گئے۔ پریزیڈنٹ بنے 1962 کے آئین کے تحت، 1962 کانسٹیٹیوشن ڈرافٹڈ بائی پریزیڈنٹ، پاسڈ بائی پریزیڈنٹ فار دا پریزیڈنٹ۔ اسے کہتے ہیں جی فیصل آباد کا، لائل پور کا، ان دونوں گھنٹہ گھر کی طرح تمام راستے پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں۔ اچھا جب وہ پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں آپ چلے جاتے ہیں تو وہ ہے پٹھان، ہے وہ ہزارہ کا رہنے والا، ہے وہ فوجی، وہ باتیں وہ تھی جو جب ایسٹ پاکستان میں جاتی تھی تو وہاں پر سوالات اٹھاتے تھے کہ یار جو ہمارے جو لیڈر تھے ان کو انہوں نے کھوٹے لائن لگا دیا، ہماری جو لولی لنگڑی جو صوبائی اسمبلی چل رہی تھی، ہم کچھ نہ کچھ اپنے کام کر رہے تھے، وہ ہمارے کام ختم کر کے یہ سارے اختیارات ایوب خان صاحب کے ہاتھ میں چلے گئے۔ تو وہ مطمئن نہیں تھے، اگرچہ ایوب خان صاحب بڑے عقل مند تھے کہ بڑے بڑے لیڈروں کو اپنے ساتھ ملا لیتے تھے، کوئی نہ تو انہوں نے بھی آ کر بیسک ڈیموکریسیز کا تصور دے دیا۔ بیسک ڈیموکریسیز کے ذریعے ٹھیک ہے جی نیشنل اسمبلی کے ممبر نہیں بنیں گے، آپ صوبائی کے ڈائریکٹلی نہیں بنیں گے، آپ پہلے بلدیہ سے منتخب ہوں گے، پھر آپ 80,000 جو لوگ ہوں گے وہ الیکٹورل کالج ہوگا، وہ پھر فیصلہ کرے گا۔ پریزیڈنٹ کے انتخابات بھی ہوئے، آپ جانتے فاطمہ جناح مادر ملت کے جو انتخابات ہوئے 1964 اور 65 تک، مشرقی پاکستان نے بڑی بھاری تعداد میں مادر ملت کو ووٹ دیا۔ اس وقت تک بنگلہ دیش کا تصور نہیں تھا۔ جب مادر ملت دھاندلی کے ذریعے ہرا دی گئی اور صدر پاکستان جناب محمد ایوب خان صاحب نے مادر ملت کو بھی ٹریٹر کہہ دیا اور بہت بیہودہ قسم کے ان پر الزامات بھی لگائے، انہوں نے نہیں لگائے ہوں گے، خود نہیں لگائے ہوں گے، ان کے سپورٹر اور ووٹر، جیسے آج کل ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ اتنی زیادہ پولرائزیشن ہے، سوشل پولرائزیشن ہے، اسی میں ایک خلا پیدا ہوتا ہے، سپیس پیدا ہوتی ہے ان فورسز کی جو آپ کو مزید تقسیم کرتے ہیں۔ یہ وہ فورسز تھی جہاں سے مجیب الرحمان شیخ صاحب کے 6 پوائنٹس سامنے آئے، انہوں نے کہا نہیں، انف از انف، مادر ملت ہماری آخری امید تھی، اسے ہرا دیا گیا ہے، اب اگر ہم پاکستان کے ساتھ چلیں گے تو جناب ہماری فوج ہونی چاہیے، ہمیں صوبائی کنفیڈریشن کا تصور تھا 40 میں، تو ہمارا کنفیڈریشن ہو، ہماری علیحدہ فوج ہو، ہماری بیوروکریسی ہو، ہماری کرنسی ہو، تاکہ ہم اپنے اس طرف بھی توجہ دیں۔ ایوب خان صاحب آئے دن اس کے بعد وہ سنبھل نہیں سکے، کیونکہ ان کا تھرڈ جو 5 سالہ منصوبہ تھا وہ ناکام بھی رہا۔ وہ اس لیے ناکام رہا، جب ملک میں یاد رکھیں سیاسی استحکام نہیں ہوتا، کام کوئی نہیں ہوتا۔ جب بھٹو تاشقند کا معاہدے کے بعد پیپلز پارٹی بن گئی، 67 میں جو موومنٹ چلی گئی ایوب خان کے خلاف، اس موومنٹ میں ہی بیسکلی مشرقی پاکستان کو نظر انداز کر کے بنگلہ دیش کی موومنٹ چل گئی۔
اسی دوران انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو جلایا، اسی دوران انہوں نے اپنے بنگلہ دیش کا جھنڈا بنایا، اسی دوران انہوں نے اپنا قومی ترانہ بنایا۔ اچھا، یہ وہ چیزیں بدقسمتی سے ہوتی ہیں جب آپ مرکز میں، جس گھر میں، جس ملک میں ایک نظم و ضبط نہیں ہوتا، انارکی پیدا ہو جاتی، اس انارکی سے پھر یہ ریولوشن نمودار ہوتے ہیں۔ اینی ہو، یہ خان صاحب آ گئے 69 میں، ایوب خان کو انہوں نے بھی بندوق رکھی، نے کہا چھوڑ بھائی، یا انہوں نے کہا اللہ کا واسطہ مجھے تو بس ایمنسٹی دے دے کہ تو مجھے مارے گا نہیں، مجھے گھر جانے دے۔ اچھا، یہ بڑی عجیب بات ہے، جتنے بھی ملک توڑنے والے ہیں، آئین توڑنے والے ہیں، ان کو باعزت طریقے سے بری کیا گیا۔ گٹتلا سازش کیس پر ابھی بھی کوئی آخری ورڈکٹ نہیں آیا ہے۔ لوگ دو طرح کی آرا رکھتے ہیں، ایک تو یہ کہ واقعی اس نے ہندوستان میں جا کر، ہندوستان نہیں ہے، بھارت میں جا کر انہوں نے سازش کی تھی کہ جی میں مشرقی پاکستان کو ایک علیحدہ ملک بنگلہ دیش بناؤں گا، اور یہ پھر وہیں سے پھر مکتی بانے کی انہوں نے موومنٹ چلوائی اور اپنے لوگوں کو ٹریننگ دلوائی جو وہاں سے ہجرت کر کے ادھر چلے گئے تھے، اور پھر وہاں پر ایک بغاوت شروع کروا دی۔ اور پھر اسی کے تحت ایوب خان صاحب نے انہیں گرفتار کیا، اور پھر ان پر جب دباؤ ڈالا، بھٹو نے بھی ڈالا کہ نہ آپ انہیں گرفتار کریں، پھر انہیں رہا کیا گیا تو پھر انہوں نے مزید باغیانہ سوچ کے ساتھ، بہت انتہا پسند الفاظ کے ساتھ لوگوں میں قومیت کو بیدار کیا اور نفرت کو بیدار کیا، پنجابیوں کے خلاف، فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اور ان کے آلریڈی معاشی، معاشرتی، سیاسی مسائل تو تھے۔ تو جب انہوں نے کہا یار یہ ہمارا لیڈر تھا، اس کو بھی، اور یہ وہ لیڈر تھا جو قائد اعظم کے ساتھ تھا، یہ وہ لیڈر تھا جو محترمہ فاطمہ جناح کی باڈی گارڈ بھی تھا، سپورٹر بھی تھا، ووٹر بھی تھا، اس کو آپ نے کس جگہ پر لا کر کھڑا کیا کہ وہ جا کر بھارت میں اگر گیا تو اس نے سازش کی؟ کیا اس کے سازش سے بنگلہ دیش بن جاتا ہے؟ ایسا نہیں بنتا ہے۔ اس کی پرورش کئی سالوں سے پیدا ہو رہی تھی، جس کا میں نے ذکر کیا، کئی عوامل تھے۔ یہ خان نے بڑا اچھا کام کیا، ایک تو 1 یونٹ کا خاتمہ کیا، ٹھیک ہے، تو اور صوبائی درجہ دے دیا بلوچستان کو فل لیگل فریم ورک کے تحت، ٹھیک ہے، اور مشرقی پاکستان میں جو 1970 میں انتخابات ہوئے، مکمل آزادی تھی۔ اس میں جو انہوں نے نعرہ لگایا وہ تقاریر کی حد تک کہ ہم بنگلہ دیش بنائیں گے۔ لیکن شیخ مجید بھی سیاسی لیڈر ہی تھا، سیاسی ووٹ حاصل کرنے کے لیے جب دیکھتے نا عوام کدھر ہے، اس کو کیش کرتے ہیں، اس پلس پہ وہ کہے کہ یار نفرت ہے اس وقت ویسٹ پاکستان کے خلاف، اور وہ نفرت اس نے خود بھری، اور ویسے ہم نے خود بھی بھری۔ 1970 تک ہم نے نیشنل اور فیڈرل اسمبلی کے انتخابات ہی نہیں کرائے، جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا۔ جب ہم نے کروائی نہیں ہے تو قومی سوچ کیسے پیدا ہوتی؟ بلوچستان میں نفرت ان دنوں پیدا ہوئی، وہاں پر ریوولٹ شروع ہو گئی، NWRP میں پرابلم پیدا ہو گیا، 1 یونٹ کے سندھ میں نفرتیں پیدا ہوئی، پنجاب میں احساس محروم، آپ نے ایک وقت میں تو ہر جگہ پر دوریاں پیدا کر دی۔ تو وہ تو مشرقی پاکستان تھا، وہاں پر تو عوامی سطح پر رابطہ ہی کم تھا، چند 100 آرٹسٹ ہی تھے نا جو آپ سے جڑے ہوئے تھے، چند 100 بیوروکریٹ تھے جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، فوج میں ان کا حصہ آٹے میں نمک سے زیادہ نہیں تھا۔ وہ ایک علیحدہ ایک دلدوز داستان ہے۔ اینی ہو، ایسے بھی جس نے فائدہ اٹھانا تھا، انہوں نے کہا جناب میرا رائٹ ہے، مجھے پرائم منسٹر مانا جائے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ڈھاکہ میں پہلا اجلاس پایا جائے۔ تو یہ 2-3 دفعہ یہ خان صاحب گئے، بھٹو گئے بنانے کے لیے، یار تم اسلام آباد میں کر لو۔ وہاں پر میں سمجھتا ہوں شیخ مجید
صاحب سے مسٹیک ہوئی ہے. وہ بہت ہی ریڈیکل سٹیپ لے رہے تھے. وہ آ جاتے یہاں پر بھی, یہاں آ کر اجلاس کرتے اور آ کر اجلاس کر کے جو اپنے مطالبات تھے جائز انہیں منا لیتے. انہوں نے تقاریر میں بہرحال آخر میں کہا یہ کہ میں کوئی ملک نہیں توڑنا چاہتا تھا. یہ آپ نے کیا کیا, ایسے میں مکتی بانی نے کردار شروع کر دیا, انتخابات میں ہی شروع کر دیا تھا. انتخابات میں جو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں, میں تو ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پر اس کو دعویٰ دیتا ہوں, جو بھی ہمارے دوست جو اس پہ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں, 1970 کے انتخابات کو دوبارہ سے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں آپ, خاص کر بنگالی زبان کے لٹریچر پڑھیں آپ اور دیکھیں کہ را کا کیا رول تھا, مکتی بانی کا کیا رول تھا اور روس کا کیا رول تھا. اب تو روس نے پچھلے دنوں معافی مانگی ہے کہ ہم نے غلط کیا تھا کہ ان کا ساتھ دیا, اور ایون CIA کا کیا رول تھا. اور وہ جو انتخابات تھے, میں نے جیسے پہلے کہا, وہاں پر جو مین جو آرگنائز کر رہا تھا ایک بیوروکریٹ جو کہ شاید وحید خان صاحب تھے, مجھے ایک یونیورسٹی میں کانفرنس میں ملے. انہوں نے کہا جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, لوگ دھڑا دھڑ ایک ایک بندہ سٹیپ کیے جا رہا تھا عوامی لیگ کو. جیسے ضیاء الحق کا ریفرینڈم ہوا, یہاں مشرف کا ریفرینڈم ہوا, تو 10-11 بجے تک سارے پولنگ باکس جو تھے وہ بھرے گئے اور اپنا کام کر کے فارغ ہوئے. اسی طرح بنگال میں ہوا. گویا یہ کہ آپ کی ایڈمنسٹریشن بالکل ختم ہو گئی تھی, پیرالائز ہو گئی تھی. آپ پر جو ایڈمنسٹریٹر تھے وہاں پر, ان کو وہ نفرت سے کہتے تھے پنجابی, حالانکہ خالی پنجابی نہیں تھے وہ, ان میں بہت بڑی تعداد جو تھے وہ UP اور CP کے اردو بولنے والے لوگ تھے. چونکہ وہ اردو جو بھی بولتا تھا وہ پنجابی کہتے تھے. یہ بھی ایک المیہ آیا, اور کیوں پنجاب کے خلاف نفرت ہے, یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. وہ اس لیے نفرت ہے کہ فوج چکے تھی ہماری, وہ وہاں پر تھی فوج, اور فوج نے جو وہاں پر مکتی بانی اور فوج کی جو لڑائی ہوئی ہے وہاں پر, انڈیا نے پریکٹیکلی اندر داخل ہو کر ان کی جو مدد کی. رشیا نے ان کو اسلحہ دیا, امریکہ نے ہمارے ہاتھ باندھے, اور پھر آپ نے جو گورنر ٹکا خان جیسا بندہ بھیجا جو بہت ہی نرم مزاج آدمی تھا, وہ پھر وہاں پہ جو ہمارے نیازی تھے جو سرنڈر کر گئے. وہ فوج کا جو مورائل جو تھا, 1 لاکھ فوجی موجود تھے, آپ بآسانی سالوں لڑ سکتے تھے. آپ نے سرنڈر کرنا پسند جو کیا, وہ اٹ واز اے شیمفل فلائٹ. ان میں فوج کو نہیں کہہ رہا, اس کے کمانڈر کو کہتا ہوں, نیازی صاحب کو کہتا ہوں. اب ان کی کیا مجبوری ہے, اس پر تحقیق نہیں کرنے دے جاتی یا نہیں ہوتی, وہی ہوگی ملٹری نے خود کی ہوگی اس کے اندر, لیکن عوام تک آئے نا, کیوں اس نے کیا. وہ کہے گا جی مجھے GHQ سے آرڈر آیا, GHQ کو آرڈر کیوں, وہ کہیں گے جی جنرل رانی کا قصور تھا.